اور ایسے ہی زکوٰۃ دے رہا ہے، زکوٰۃ کے علاوہ نفل صدقات کر رہا ہے، انفاق کر رہا ہے، تو آدمی اس میں اپنی نیت کو صحیح کرے اور یہ استحضار کرے کہ میں یہ بھی عبادت کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہوں۔ جیسے وہ بدنی عبادت ہے نماز، یہ مالی عبادت ہے، مگر ہم لوگوں کو اس کا شعور کم ہے، اور جب عبادت ہے تو عبادت کو صحیح طریقے سے انجام دینا بھی ضروری ہے۔ اس وجہ سے مال کیسے خرچ کریں یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے، اس کے اندر بھی سلیقہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے خرچ کرنے میں مصرف جو بتایا اللہ نے وہ ہے رشتہ دار، یعنی انسان جب اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے تو سب سے پہلے کن کے اوپر خرچ کرے؟ اپنے قریبی رشتہ داروں کے اوپر مال خرچ کرے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ پہلے اپنے رشتہ داروں کی فکر کرے، خبرگیری کرے۔ آج کل لوگوں میں اس کا اہتمام کم ہے، کچھ لوگ کرتے ہیں ماشاءاللہ، کچھ لوگ اپنے رشتہ داروں کی اور اپنے متعلقین کی فکر کرتے ہیں، خبر ان کی لیتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں اور ان کی عزت نفس کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کی خدمت کرتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ نے وسعت اور گنجائش دے دی ہے اور وہ اپنی زندگی میں مست ہیں، اور اگر زیادہ سے زیادہ وہ کرتے ہیں تو جب کوئی مانگنے آتا ہے تب اس کو دیتے ہیں، وہ اپنے سے نہیں ڈھونڈتے۔ اور ہم قرآن اور حدیث جب پڑھیں گے، اللہ کے احکام پڑھیں گے، تو ہم کو معلوم ہوگا کہ دین نے ہمیں یہ نہیں کہا ہے، ضرورت مند کو مانگنے پر نہیں ابھارا، مانگنے سے روکا، جہاں تک ہو سکے مت مانگو، جتنا صبر کرو گے، تکلیف اٹھاؤ گے، فاقہ اٹھاؤ گے، نہیں مانگو گے، اتنا اچھا تمہارے لیے۔ تو مانگنے والے کو شریعت نے نہیں ابھارا ہے، اللہ نے مال والوں کو ابھارا ہے کہ وہ ان لوگوں کو معلوم کریں جو لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں مگر ضرورت مند ہیں۔ آج ہم اس پہلو سے دیکھتے ہیں تو بہت کمی محسوس ہو رہی ہے، بہت کمی محسوس ہو رہی ہے۔ مختلف سطحوں پر تقسیم کے کام ہو رہے ہیں، مگر میں آپ سے عرض کروں کہ یہ ان لوگوں تک تو پہنچ سکتا ہے جو مانگنے کے لیے تیار ہیں یا لائن میں کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا، ہمارے رشتہ داروں کا اور عام مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ مڈل کلاس کا، متوسط ایسا ہے کہ جو سفید پوش ہے، جو اپنی عزت کا بھرم رکھنا چاہتا ہے، جو کسی لائن میں کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، جو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے تیار نہیں ہے، جو اپنی ضرورت کا اظہار کرنے سے بھی اس کو ایسا لگتا ہے جیسے موت آ جائے گی اس کو، اور اس کو کوئی نہیں پوچھ رہا ہے، ان کو ہم کو فکر ہی نہیں، بانٹ رہے، فوٹو کھینچ رہے ہیں بازے۔ وہ طبقہ کہاں، کون کرے گا ان کی فکر، ان کی خبرگیری کون کرے گا؟ اس لیے خرچ کرنے والوں کو یہ سمجھنا ہے کہ جس اہتمام سے وہ روزہ رکھ رہے ہیں، جس اہتمام سے نماز پڑھ رہے ہیں، اسی اہتمام سے ان کو انفاق کرنا ہے، اسی اہتمام سے ان کو ایتاء زکوٰۃ کا عمل کرنا ہے، اور صحیح مستحقین تک ان کی عزت نفس کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنی مدد کو ان تک پہنچانا ہے۔ اور باتیں تو بہت ساری ہیں مگر وقت میں گنجائش نہیں ہے، یہ جو وقتی ضرورتیں ہیں ان کو ضرور پورا کیجئے، مگر ملت کے حالات کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ ملت کی سب سے بڑی خدمت ہمارے بچوں کو تعلیم سے جوڑنا ہے، چاہے مدرسوں میں پڑھیں، چاہے ان اسکولوں میں پڑھیں جہاں پر ان کے دین اور ایمان کی حفاظت ہو رہی ہے۔ سب اسکولوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ بہت سے وہ ہیں جہاں ہمارے بچوں کو شرک میں مبتلا کیا جا رہا، لیکن وہ نہیں، ویسے اسکول، ایسے ادارے جہاں ہمارے بچوں کے دین اور ایمان کی حفاظت کے ساتھ ان کو دنیا کی تعلیم دی جا رہی ہو، یا مدارس جن میں دینی تعلیم دی جا رہی ہو، اس ملت کو تعلیم سے جوڑنا ہر اس وقت کی سب سے شدید ضرورت ہے، اور ہمارے مال کا سب سے بہترین استعمال وہ ہے۔ میں کسی ادارے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ مدرسے کو دو، آپ فلاں کو دو، میں کہہ رہا ہوں آپ کھڑے ہو، آپ کام کرو، آپ بہت سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، ذرا درد سر مول لو، اللہ کے لیے مول لو۔ من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا، جسے عام مسلمانوں کی حالات کی فکر نہ ہو اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جاؤ کبھی عثمانیہ کے وارڈ کا چکر لگا کے آؤ، ثواب ملے گا،
بہت اپولو پھر رہے ہو، بہت کارپوریٹ ہاسپٹل پھر رہے ہو، ایک چکر عثمانیہ کا لگا کے آؤ، ایک چکر گاندھی کا لگا کے آؤ، بہت ہائی ٹیک سٹی اور جوبلی ہلز کی سڑکوں پہ پھر رہے ہو، اکتا پور سے لے کے شاہین نگر سے آگے تک کی مسلمانوں کی گلیوں کا بھی کبھی چکر لگا کے آؤ، اللہ کے لیے جا کے آؤ ایک بار۔ فارم ہاؤس جاتے ہو، سیر کے لیے جاتے ہو، تفریح کے لیے جاتے ہو، پوری زندگی گزر رہی ہے کھاتے پیتے مستی میں، ٹی وی دیکھتے ہوئے۔ جاؤ ایک بار چکر لگا کے آؤ، ایک بار دواخانوں کا لگاؤ، ایک بار بستیوں کا لگاؤ چکر، جاؤ۔ وہ ہمارا جز ہے، وہ اگر باعزت نہیں ہے تو ہم باعزت نہیں ہیں۔ ہمارا گھر کسی پاش لوکیلٹی میں ہو، ہماری شادی شاندار شادی خانے میں ہو، ہمارا بنگلہ شاندار ہو، مگر ہم اسی ملت کا جز ہیں، وہ ہمارا جز ہیں، ہم ان کا جز ہے۔ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد، اور جو قوم باعزت نہیں اس کا فرد باعزت نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے میں کسی کے لیے اپیل نہیں کر رہا ہوں، میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں آپ کوششیں کرو، ادارے قائم کرو، کام کرو، اور مختلف قسم کے کاموں کی ضرورت ہے، اور اپنے مال کو بہتر طریقے سے استعمال کر کے ملت کو نفع پہنچاؤ اور اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کرم سے اس رمضان کو ہمارے حق میں مقبول بنائے، اللہ ہمیں مقبول اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔